میں نے پڑھا تھا کہ ایک مرد مومن حیدرآباد سے یہ سوچ کے کربلا گئے کہ اب میں کربلا سے واپس آؤں نہیں تاکہ میں وہیں مر جاؤں اور وہی میری قبر بن جائے. تو وہ قافلے کے ساتھ گئے تو پاسپورٹ چھپا دیا اور قافلہ ہندوستان واپس آ گیا. وہ وہیں رہ گئے تو 17 سال کربلا میں رہے. ایک شب جمعہ 17 سال کے بعد امام حسین کے حرم میں تھے کہ کسی نے پیچھے پیٹھ پر ہاتھ رکھا تو دیکھا ایک نورانی بزرگ کھڑے. تو کہہ رہے تم ہندوستان سے آئے ہو؟ کہاں؟ کہ میرا ایک کام کر دو اور یہ نذرانہ رکھ لو. تم مسافر ہو تمہارے کام آئے گا. کہ حضور کیا کام ہے؟ کہ جو پیچھے قبرستان ہے روضے کے اس میں جاؤ اور شب جمعہ پوری رات بیٹھے رہو تو دیکھو کیا دکھائی دیتا ہے. وہ جو دیکھنا وہ کل آ کے مجھے بتانا. یہ گئے اس شب جمعہ پوری رات جاگنے کا ارادہ تھا مگر سو گئے یہ کچھ دیکھ نہیں پائے. اگلی شب جمعہ ان بزرگ سے ملاقات ہوئی. وہ کہا چلو سو گئے تو کوئی بات نہیں اس شب جمعہ تم جاؤ اور دیکھو وہاں کیا نظر آتا ہے. اور پھر نذرانہ دیا. یہ دوسری شب جمعہ بھی گئے اس میں بھی سو گئے. تیسری شب جمعہ گئے اس میں بھی نیند آ گئی. پھر ان کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ نہ جانے کون بزرگ ہے میرے پیسے سے مدد کرتے ہیں تو ایک چھوٹا سا کام بتایا ہے کہ کربلا کے قبرستان میں بیٹھ کے دیکھو کیا دکھائی دیتا ہے. تو میں ایک ذرا سا کام نہیں کر پا رہا ہوں. تو انہوں نے عہد کیا کہ ایک شب جمعہ نہیں سونا. یہ پہنچے شب جمعہ ان بزرگ سے یہ کہتے کہ آج میں جا کے بتاؤں گا کل آپ کو کہ میں نے کیا دیکھا. شب جمعہ یہ بیٹھے تھے کربلا معلیٰ کے قبرستان میں. آدھی رات گزر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ کونے میں روشنی ہوئی. اب جو دیکھا تو بہت سے اونٹ چلے آ رہے ہیں. اونٹوں کے اوپر جنازے رکھے ہوئے اور جنازے اتارے جا رہے ہیں قبر میں اتارے جا رہے ہیں. جنازے اتارے جا رہے ہیں قبر میں اتارے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ منظر دیکھا. جمعے جن کا حکم تھا ان سے ملے اور کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ نہ جانے کتنے جنازے آئے رات بھر اور قبروں میں اتار دیے گئے. تو ان بزرگ نے کہا تمہیں معلوم ہے وہ جنازے تھے کس کے؟ کہا نہیں مجھے یہ تو نہیں معلوم. کہا یہ ان مومنوں کے جنازے ہیں ان چاہنے والوں کے جنازے ہیں جو اپنے وطن میں تڑپ تڑپ کے دعا کرتے ہیں کہ کاش کربلا میں موت آئے. کوئی ہندوستان کا ہے کوئی ایران کا ہے کوئی کہیں کا ہے. کئی وہ چاہنے والے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں وہ اس آرزو میں آتے ہیں یہاں پر کہ یہاں آئے وہ موت آ جائے اور کربلا میں دفن ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ کہنے کے بعد کہا کہ تم بھی تو اسی لیے یہاں آئے ہو. کہا اسی لیے آیا ہو. تو کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ہندوستان واپس چلے جاؤ. یہ اس لیے تمہیں دکھایا گیا کہ پریشان نہ ہو. اگر تمہارے دل میں یہ آرزو ہے تو تم مرو گے وہاں اور تمہاری تصویر یہاں ہو جائے گی. کہا حضور میں ہندوستان جانے والا نہیں. کہ میں تمہیں یہ نذرانہ دیتا ہوں تم ہندوستان واپس چلے جاؤ. کہ بھائی آپ کون ہیں جو بار بار مجھ سے کہہ رہے چلے جاؤ؟ کیوں مجھ سے کہہ رہے؟ کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تیری بیٹی میری بیٹی سے کہتی ہے کہ اپنے بابا سے کہہ رہا میرے بابا کو واپس بھیج دے. ارے اب وہ میری بیٹی سے دعا کرتی اور کہتی اپنے بابا کو میرے بابا کو واپس لے. اے آقا ایک بیٹے کی چیخ پر یہ عالم ہو گیا. دیکھیے کوئی لاشیں میں کچھ دور پر کھڑی ہے وہ شبر آگے بڑھا کوئی کسی طرح کی تکلف کی گنجائش نہیں ہوتی. اس لیے کہ ہماری خلقت رونے کے لیے
بیوی آنسوؤں کے لیے آتی ہے، ان ماں بہنوں کے بیچ میں کہیں بتایا جاتی ہے، جس کا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے، جس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہے، زیادہ نہیں پڑھنا مجھے جناب علی اکبر کا ذکر کرنا، اس لیے کہ وہ بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے جناب سیدہ، جناب علی اکبر کے مسائل نہ جانے کیا فرق ہے، ایک تو رسول خدا کا وہ خواب اور دوسرے بھی مولا حسین کی تاکید، آج بھی کربلا میں جاتے ہیں، ظاہر زیارت کرنے قافلے جاتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، سب کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، مگر امام حسین کے حرم میں جناب علی اکبر کے مسائل اس لیے علی اکبر صفت علی اکبر نہیں ہے، فرمایا نہ پالنے والے اب اسے بھیج رہا ہوں کہ جب تمہیں حبیب کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو اپنے بیٹے کو دیکھ لیا، یہی وجہ ہے کہ جب جناب علی اکبر چلے ہیں تو جو رخصت کا منظر جناب علی اکبر کے جانے کا وقت تھا وہ کہیں نظر نہیں ہے، جو کتابوں میں لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ جب چلنے لگے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بھرے گھر میں جنازہ نکل رہا، اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا؟ میرے بزرگ جانتے ہیں جیسے بھرے گھر میں جنازہ نکلتا، جب کوئی مومن مر جاتا ہے اور گھر میں جنازہ آتا ہے تو گھر کی عورتیں پہلے لوہا پہنتی ہیں، اور جب جنازہ نکلنے لگتا ہے تو عورتیں جنازے میں لپٹ جاتی ہیں، علی اکبر نکلے سکینہ کندھوں سے لپٹی آپ کمال میں بہائے جا رہے ساری بیویاں جناب علی اکبر سے لپٹی ہوئی تھی، میرے گھر سے جنازہ نکلنے کا یہ ساری بیویاں جناب علی اکبر سے لپٹی ہوئی، یہ دو ہی بار ہوا ہے، ایک بار تب جب جناب علی اکبر چلے تھے اور ایک بار تب جب مولا حسین چلے تھے، چاروں طرف سے سرداریوں نے حضرت کو گھیرا اور لکھا جب امام چلنے لگے تو ساری بیویاں تو زمین پر گر پڑی مگر امام کی بہنیں امام کے گھر علی اکبر چلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا نکلے، علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا، بازو پر ناز علی پسند کیا، کہا میرے لال قریب آؤ، ماتھے پر پیار کیا، حسین نے ہوٹوں کو مضبوطی سے دبا کے اپنے آنسوؤں میں قابو کیا، ایک ملاقات جا رہے ہو ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ، صاحبان اولاد میں تھے جناب مختار، اللہ کی رحمتیں نازل ہو جناب مختار، انتقام دیا تو حمید ابن مسلم سے کہا کہ حمید تو نے کربلا میں ساری شہادتیں دیکھی، تجھے سب سے زیادہ رونا کب آیا؟ کہ مجھے سب سے زیادہ رونا کب آیا کہ جب جوان بیٹا گھوڑے سے گرا اور اس کے باپ کو پکارا، کہ میں ایک مرتبہ گھوڑوں کی رکابوں پر پنجوں کے بل کھڑا ہوں کہ دیکھوں جوان بیٹے کا مرنا باپ پر کیا اثر ہوتا ہے، میں نے دیکھا حسین جیسا صالح 2 قدم چلا تھا، کسی کا سہارا چاہتے ہو پھر چلے پھر گرے، پھر چلے پھر میں نے گرا کہ 9 مرتبہ مولا حسین گرے، گر کے اٹھ گئے، میرا کلیجہ پھٹ گیا، میں نے دیکھا جب علی اکبر کا لاشا 10 قدم رہ گیا، اب تو امام گرے پھٹ گیا، میں نے دیکھا چلو چھوٹا سا بچہ
किताबों में लिखा है मंजर ये था कि जनाब अली अकबर कभी एड़ियाँ रगड़ हैं, कभी अपने हाथों को उठाते हैं, कभी तो पड़ा देते हैं। लेकिन सलाम 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 इस खानदान का सलाम कि मतलब बाप के आने की आहट हुई और एड़ियाँ रगड़ना बंद हो गया, हाथों का पटकना बंद हो गया, भाई बाप का कलेजा ना फट जाए।